دون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا تھا. آج بھی وہی جاری رہے گا اور آئندہ بھی چند خطبات میں انشاءاللہ. غزوہ احد کے موقع پر جب ابن کمیہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا تو اس نے یہ گمان کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا. چنانچہ وہ قریش کی طرف لوٹا اور کہنے لگا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا. جب حضرت مصعب شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے سپرد کیا. چنانچہ حضرت علی اور باقی مسلمانوں نے لڑائی کی. ایک روایت میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر مشرکین کے علمبردار طلحہ بن ابو طلحہ نے حضرت علی کو للکارا. انہوں نے آگے بڑھ کر ایسا وار کیا کہ وہ زمین پر ڈھیر ہو کر تڑپنے لگا. حضرت علی نے یکے بعد دیگرے کفار کے علمبرداروں کو تہہ تہہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ایک جماعت دیکھ کر حضرت علی کو ان پر حملہ کرنے کا ارشاد فرمایا. حضرت علی نے عمر بن عبداللہ جمحی کو قتل کر کے انہیں منتشر کر دیا. پھر آپ نے کفار کے دوسرے دستہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا. حضرت علی نے شیبہ بن مالک کو ہلاک کیا تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ ہمدردی کے لائق ہے، یعنی حضرت علی کے بارے میں. تو حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. تو جبریل نے کہا کہ میں آپ دونوں میں سے ہوں. حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوگ ہٹ گئے تو میں نے شہداء کی لاشوں میں دیکھنا شروع کیا تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا. تب میں نے کہا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھاگنے والے تھے اور نہ ہی میں نے آپ کو شہداء میں پایا ہے، لیکن اللہ ہم سے ناراض ہوا اور اس نے اپنے نبی کو اٹھا لیا. بس اب میرے لیے بھلائی یہی ہے کہ میں لڑوں یہاں تک کہ قتل کر دیا جاؤں. پھر میں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی اور کفار پر حملہ کیا. وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہیں. یہ عشق و وفا کی وہ داستان ہے جو بچپن کے حد سے شروع ہوئی اور ہر موقع پر اپنا جلوہ دکھاتی رہی. غزوہ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم لگے، اس حوالے سے ایک روایت ہے کہ حضرت سہل بن سعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کی بابت پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو تو اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھو رہا تھا. یعنی یہ نظارہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہے.
اور کون پانی ڈال رہا تھا اور کیا دوا لگائی گئی تھی؟ حضرت سہل نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زخم دھو رہی تھیں اور حضرت علی ڈھال میں سے پانی ڈال رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ پانی خون کو اور نکال رہا ہے تو انہوں نے بوریا کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کو جلایا اور ان کے ساتھ چپکا دیا۔ اس سے خون رک گیا اور اس دن آپ کا سامنے والا دان بھی ٹوٹ گیا تھا اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا اور آپ کا خود آپ کے سر پر ٹوٹ گیا تھا۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ غزوہ احد میں حضرت علی کو 16 زخم لگے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ بیان فرما رہے تھے مضمون آپ کہ مصائب کے نیچے برکتوں کے خزانے مخفی ہوتے ہیں۔ تو یہ مضمون بیان فرماتے ہوئے آپ نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت علی نے احد سے واپس آ کر حضرت فاطمہ کو اپنی تلوار دی اور کہا اس کو دھو دو، آج اس تلوار نے بڑا کام کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی یہ بات سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، علی تمہاری ہی تلوار نے کام نہیں کیا، اور بھی بہت سے تمہارے بھائی ہیں جن کی تلواروں نے جوہر دکھائے ہیں۔ آپ نے 6-7 صحابہ کے نام لیتے ہوئے فرمایا، ان کی تلواریں تمہاری تلوار سے کم تو نہ تھیں۔ اور پھر انہی مصیبتوں میں سے گزرتے ہوئے ان لوگوں کو آخر فتح یابی ہوئی۔ غزوہ خندق جو ہوئی ہے یہ 5 ہجری شوال 5 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس موقع پر کفار کے لشکر نے جب مدینہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو ان کے رؤساء نے اس امر پر اتفاق کیا کہ مل کر حملہ کیا جائے۔ وہ خندق میں کوئی ایسی تنگ جگہ تلاش کرنے لگے جہاں سے وہ اپنے گھڑ سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تک پہنچا دیں، مگر انہیں کوئی جگہ نہ ملی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسی تدبیر ہے جس کو عرب میں آج تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ ان سے کہا گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک فارسی شخص ہے جس نے آپ کو اس بات کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا یہ اسی کی تدبیر ہے، یعنی کفار نے کہا۔ پھر وہ لوگ ایسے تنگ مقام پر پہنچے جسے مسلمان غافل تھے، تو اکرمہ بن ابو جہل، نوفل بن عبداللہ اور زرار بن خطاب اور حبیرہ بن ابو وہاب اور عمر بن عبد ود نے اس جگہ سے خندق کو پار کیا۔ عمر بن عبد ود مقابلے کے لیے بلاتے ہوئے شعر پڑھنے لگا کہ وَلَقَدْ بَهِتُ مِنَ النِّدَاءِ لِجَمْعِهِمْ هَلْ مِن مُبَارِزٍ، یعنی ان کی جماعت کو آواز دیتے دیتے خود میری آواز بیٹھ گئی ہے کہ ہے کوئی جو مقابلے کے لیے نکلے۔ اس کے جواب میں حضرت علی نے یہ اشعار کہے، لا تعجلنا فقد اتاک مجیب صوت کا غیر عاجز فی نیت و بصیرت و صدق منجا کل فائز انی لا ارجو ان اقی ما علیک نایت الجنائز من ضربت نجلا یبقى ذکرها عند الحزائز۔ تم ہرگز جلدی نہ کرو، تمہاری آواز کا جواب دینے والا تمہارے پاس آ گیا ہے، جو بے بسی اور کمزوری کا اظہار کرنے والا نہیں، مضبوط ارادے اور مکمل بصیرت کے ساتھ اور میدان میں ثابت قدمی اور ڈٹ جانا ہی ہر کامیاب ہونے والے کی نجات کا ذریعہ ہے۔ میں یقیناً امید رکھتا ہوں کہ میں تجھ پر میتوں پر نوحہ کرنے والیاں اکٹھی کر دوں گا، ایسا بڑا زخم لگا کر جس کا تذکرہ جنگوں میں باقی رہے گا۔ حضرت علی بن ابو طالب نے جب کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے مقابلے کے لیے نکلوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی تلوار دی اور امامہ باندھا
اور دعا کی کہ اے اللہ اس یعنی عمر بن عبد ود کے مقابل میں اس کی مدد کر۔ حضرت علی اس کے مقابلہ کے لیے نکلے۔ دونوں ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہوئے اور ان دونوں کے درمیان غبار اٹھا، مٹی کا غبار اٹھا وہاں جب مقابلے پہ آئے تو حضرت علی نے اسے مار کر قتل کر دیا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تو ہم نے جان لیا کہ حضرت علی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پشت پھیر کر بھاگ گئے اور اپنے گھوڑوں کی وجہ سے جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کی مزید تفصیل بیان فرماتے ہوئے اس مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں تعریف فرمایا ہے کہ عمر ایک نہایت نامور شمشیر زن تھا اور اپنی بہادری کی وجہ سے اکیلا ہی 1000 سپاہی کے برابر سمجھا جاتا تھا، اور چونکہ وہ بدر کے موقع پر خائب و خاصر ہو کر واپس گیا تھا اس لیے اس کا سینہ مسلمانوں کے خلاف بغض و انتقام کے جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے میدان میں آتے ہی نہایت مغرورانہ لہجے میں مبارز طلبی کی، کہا کوئی ہے میرے مقابلے پہ آئے۔ بعض صحابہ اس کے مقابلے سے کتراتے تھے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت علی اس کے مقابلے کے لیے آگے نکلے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ان کو عنایت فرمائی اور ان کے واسطے دعا کی۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کر عمر سے کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ اگر قریش میں سے کوئی شخص تم سے 2 باتوں کی درخواست کرے گا تو تم ان میں سے ایک بات ضرور مان لو گے۔ عمر نے کہا ہاں۔ حضرت علی نے کہا تو پھر میں پہلی بات تم سے یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر خدائی انعامات کے وارث بنو۔ عمر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے کہا کہ اگر یہ بات منظور نہیں ہے تو پھر آؤ میرے ساتھ لڑنے کو تیار ہو جاؤ۔ اس پر عمر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی شخص مجھ سے یہ الفاظ کہہ سکتا ہے۔ پھر اس نے حضرت علی کا نام و نسب پوچھا اور ان کے بتانے پر کہنے لگا کہ بھتیجے تم ابھی بچے ہو، میں تمہارا خون نہیں گرانا چاہتا، اپنے بڑوں میں سے کسی کو بھیجو۔ حضرت علی نے کہا جواب میں کہ تم میرا خون تو نہیں گرانا چاہتے، مگر مجھے تمہارا خون گرانے میں کوئی تامل نہیں ہے۔ اس پر عمر جوش میں اندھا ہو کر اپنے گھوڑے سے کود پڑا اور اس کی کونچیں کاٹ کر اسے نیچے گرا دیا تاکہ گھوڑے سے واپسی کے بھی کوئی رستہ نہ رہے، اور پھر ایک آگ کے شعلے کی طرح دیوانہ وار حضرت علی کی طرف بڑھا اور اس زور سے حضرت علی پر تلوار چلائی کہ وہ ان کی ڈھال کو قلم کرتی ہوئی ان کی پیشانی پر لگی اور انہیں کسی قدر زخمی بھی کیا پیشانی کو، مگر ساتھ ہی حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے ایسا وار کیا کہ وہ اپنے آپ کو بچاتا رہ گیا اور حضرت علی کی تلوار اسے شانے پر سے کاٹتی ہوئی نیچے اتر گئی اور عمر تڑپتا ہوا گرا اور جان دے دی۔ عمر بن عبد ود کے قتل ہونے کے بعد کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ وہ اس کی لاش 10,000 درہم کے بدلے میں خرید لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت نہیں کھاتے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حدیبیہ سے صلح کی تو حضرت علی بن ابو طالب نے ان کے درمیان ایک تحریر لکھی اور اس میں آپ کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا۔ مشرکوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ نہ لکھو، اگر آپ رسول ہوتے تو ہم آپ سے نہ لڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اسے مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا کہ میں وہ شخص نہیں جو اسے مٹائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا اور ان سے اس شرط پر صلح کر لی کہ آپ اور آپ کے صحابہ 3 دن مکہ میں رہیں گے اور وہ اس میں ہتھیار جلبان میں رکھ کر داخل ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ جلبان کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ غلاف جس میں تلوار
ماہ میان کے رکھی جاتی ہے۔ اس واقعہ کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ذرا تفصیل سے تھوڑا سا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کی مجلس میں تشریف رکھتے تھے اور کفار صلح کے لیے شرائط پیش کر رہے تھے، صحابہ اپنے دلوں میں ایک آگ لیے بیٹھے تھے اور ان کے سینے ان مظالم کی تپش سے جل رہے تھے جو کفار کی طرف سے 20 سال سے ان پر کیے جا رہے تھے۔ ان کی تلواریں میانوں سے باہر نکلی پڑتی تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح موقع آئے تو ان مظالم کا جو انہوں نے اسلام پر کیے ہیں بدلہ لیا جائے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی باتیں سنی، اور جب یہ تجویز ان کی طرف سے پیش ہوئی کہ آؤ ہم آپس میں صلح کر لیں، تو آپ نے فرمایا بہت اچھا، ہم صلح کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ اس سال تم عمرہ نہیں کر سکتے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا، اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دوسرے سال جب آپ عمرہ کے لیے آئیں تو یہ شرط ہوگی کہ آپ مکہ میں 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا، مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو مسلح ہو کر مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، ہم مسلح ہو کر مکے میں داخل نہیں ہوں گے۔ صلح کا معاہدہ طے ہو رہا تھا اور صحابہ کے دل اندر ہی اندر جوش سے اگل رہے تھے، وہ غصے سے تلملا رہے تھے، مگر کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صلح نامہ لکھنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ انہوں نے جب یہ معاہدہ لکھنا شروع کیا تو انہوں نے لکھا کہ معاہدہ ایک طرف تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے ہے، اور دوسری طرف مکے کے فلاں فلاں رئیس اور مکے والوں کی طرف سے ہے۔ اس پر کفار بھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا ہم ان الفاظ کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ اگر مانتے تو ان سے لڑائی کس بات پر ہوتی؟ ہم تو ان سے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے معاہدہ کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ کی حیثیت سے معاہدہ نہیں کر رہے، بس یہ الفاظ اس معاہدے میں نہیں لکھے جائیں گے۔ اس وقت صحابہ کے جوش کی کوئی انتہا نہ رہی اور وہ غصے سے کانپنے لگ گئے۔ انہوں نے سمجھا اب خدا نے ایک اور موقع پیدا کر دیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات نہیں مانیں گے اور ہمیں ان سے لڑائی کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل جائے گا۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، معاہدے میں سے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دینا چاہیے۔ علی، آپ نے فرمایا حضرت علی کو کہ علی اس لفظ کو مٹا دو، مگر حضرت علی ایسے انسان جو فرما برداری اور اطاعت کا نہایت اعلیٰ درجہ کا نمونہ تھے، ان کا دل بھی کانپنے لگ گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ لفظ مجھ سے نہیں مٹایا جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ مجھے کاغذ دو، اور کاغذ لے کر جہاں رسول اللہ کا لفظ لکھا تھا اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ غزوہ خیبر جو محرم اور صفر 7 ہجری میں ہوئی تھی، اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک لمبی روایت ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں کہ جب ہم خیبر پہنچے تو ان کا سردار مرہب اپنی تلوار لہراتا ہوا نکلا اور وہ کہہ رہا تھا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہتھیار بند بہادر تجربہ کار ہوں، جب جنگیں شعلے بھڑکاتی ہوئی آئیں یعنی میری بہادری کا پتہ لگتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے کے لیے میرے چچا عامر نکلے اور انہوں نے کہا خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہتھیار بند بہادر خطرات میں اپنے آپ کو ڈالنے والا ہوں۔ راوی کہتے ہیں دونوں نے ضربیں لگائیں، مرہب کی تلوار
عامر کی ڈھال پر پڑی اور عامر اس پر نیچے سے وار کرنے لگے کہ ان کی اپنی تلوار ہی ان کو آن لگی اور اس نے ان کی رگ کاٹ دی اور وہ اسی سے شہید ہو گئے۔ سلمہ کہتے ہیں میں نکلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کہہ رہے تھے کہ عامر کے عمل باطل ہو گئے، اس نے اپنے آپ کو قتل کیا۔ وہ کہتے ہیں میں روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ عامر کے عمل ضائع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس نے کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ کے بعد صحابہ نے۔ آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا غلط کہا، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت علی کی طرف بھیجا، ان کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں حضرت علی کے پاس گیا اور انہیں ساتھ لے کر چل پڑا۔ ان کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں، یعنی بیماری سے آنکھیں ابلی ہوئی تھیں، سوجی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ میں انہیں لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، وہ ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے انہیں جھنڈا دیا اور مرہب نکلا اور اس نے کہا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیار بند، بہادر، تجربہ کار، جبکہ جنگیں شعلے بھڑکا رہی ہوتی ہیں۔ حضرت علی نے کہا ان الذی سمتنی امی حیدرا کل ایسے غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالسائے کیلسندرا، کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، ہیبت ناک شکل والے شیر کی مانند جو جنگلوں میں ہوتا ہے، میں ایک سا کے بدلے سندرا دیتا ہوں۔ یہ ایک محاورہ ہے عربی کا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس طرح بھی کہ شیر کے مقابلے میں سباتر جو اردو محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ ایسے کو تیسا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا۔ سندرا کے لفظی معنی مکیال واسع، یعنی بہت بڑا پیمانہ ہے۔ سا صرف 3 سیر کا ہوتا ہے، سندرا بڑا ہوتا ہے۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے مرہب کے سر پر ضرب لگائی۔ یہ کہنے کے بعد حضرت علی نے مرہب کے سر پر ضرب لگائی اور قتل کر دیا، اور اس کے ہاتھوں پھر ان کے ہاتھوں فتح ہوئی، حضرت علی کے ہاتھوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یہ بھی حضرت مسلم موعود اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن حضرت علی کو موقع ملا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں اسے موقع دوں گا جو خدا سے محبت کرتا ہے اور جس سے خدا تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور تلوار اس کے سپرد کروں گا جسے خدا تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا اور اپنا سر اونچا کرتا تھا کہ شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں اور مجھے دے دیں، مگر آپ دیکھتے اور چپ رہتے۔ میں پھر سر اونچا کرتا اور آپ پھر دیکھتے اور چپ رہتے، حتیٰ کہ علی آئے، ان کی آنکھیں سخت دکھتی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آگے آؤ۔ وہ آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو شفا دے، یہ تلوار لو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کی ہے۔ اس کی جگہ ایک اور جگہ بھی حضرت مسلم موعود اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس آنے کے قریباً 5 ماہ بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہودی خیبر سے جو مدینہ سے صرف چند منزل کے فاصلے پر تھا اور جہاں سے مدینہ کے خلاف آسانی سے سازش کی جا سکتی تھی، نکال دیے جائیں۔ چنانچہ آپ نے 1600 صحابہ کے ساتھ اگست 628 عیسوی میں خیبر کی طرف کوچ فرمایا۔ خیبر ایک قلعہ بند شہر تھا اور اس کے چاروں طرف چٹانوں کے اوپر قلعے بنے ہوئے تھے۔ ایسے مضبوط شہر کو اتنے تھوڑے سے سپاہیوں کے ساتھ فتح کر لینا کوئی آسان بات نہ تھی۔ ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی چوکیاں تو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے بعد فتح ہو گئیں، لیکن جب یہودی سمٹا کر شہر کے مرکزی قلعے میں آ گئے تو اس کے فتح کرنے کی تمام تدابیر بیکار جانے لگیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے بتایا کہ اس شہر کی فتح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مقدر ہے۔
آپ نے صبح کے وقت یہ اعلان کیا کہ میں اسلام کا سیاہ جھنڈا آج اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو خدا اور اس کا رسول اور مسلمان پیار کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس قلعے کی فتح اس کے ہاتھ پر مقدر کی ہے۔ اس کے بعد دوسری صبح آپ نے حضرت علی کو بلایا اور جھنڈا ان کے سپرد کیا، جنہوں نے صحابہ کی فوج کو ساتھ لے کر قلعے پر حملہ کیا۔ باوجود اس کے کہ یہودی قلعہ بند تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اور دوسرے صحابہ کو اس دن ایسی قوت بخشی کہ شام سے پہلے قلعہ فتح ہو گیا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت علی کا ذکر کرتے ہوئے کسی واقعے کے تعلق میں حضرت مسلم موعود نے اس طرح فرمایا ہے کہ خیبر کی فتح کا سوال پیدا ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور لشکر اسلامی کا علم آپ کے سپرد کرنا چاہا، مگر حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ یہاں آنکھوں کے دکھنے کا بھی ذکر آ گیا، اور شدت تکلیف کی وجہ سے وہ سوجی ہوئی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس حالت میں دیکھا تو آپ نے علی سے فرمایا ادھر آؤ۔ وہ سامنے آئے تو آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا اور ان کی آنکھیں اسی وقت اچھی ہو گئیں۔ پھر ایک اور جگہ حضرت کے دست شفا کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے نظارے نظر آتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی طور پر شفا بعض مریضوں کو ملتی ہے، بغیر اس کے کہ طبی ذرائع استعمال ہوں، یا ان موقعوں پر شفا ملتی ہے کہ جب طبی ذرائع مفید نہیں ہوا کرتے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات میں اس قسم کی شفا کی ایک مثال جنگ خیبر کے وقت ملتی ہے۔ خیبر کی جنگ کے دوران میں ایک دن آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ خیبر کی فتح اس شخص کے لیے مقدر ہے جس کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب وہ وقت آیا تو میں نے گردن اونچی کر کے دیکھنا شروع کیا کہ شاید مجھے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دے دیں، مگر آپ نے انہیں اس کام کے لیے مقرر نہ فرمایا۔ اتنے میں حضرت علی آئے اور ان کی آنکھیں سخت دکھ رہی تھیں۔ آپ نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگا دیا اور آنکھیں فوراً اچھی ہو گئیں، اور آپ نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر خیبر کی فتح کا کام ان کے سپرد کیا۔ مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی ایک مثال بڑی ایمان افزا ہے۔ جنگ خیبر میں ایک بہت بڑے یہودی جرنیل کے مقابلے کے لیے نکلے اور بڑی دیر تک اس سے لڑتے رہے۔ چونکہ وہ بھی لڑائی کے فن کا ماہر تھا، اس لیے کافی دیر تک مقابلہ کرتا رہا۔ آخر حضرت علی نے اسے گرا لیا اور آپ اس کی چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور ارادہ کیا کہ تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں۔ اتنے میں اس یہودی نے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ اس پر حضرت علی اسے چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے۔ وہ یہودی سخت حیران ہوا، انہوں نے یہ کیا کیا کہ مجھے قابو پا کے حضرت علی نے مجھ پہ قابو پا لیا تھا، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ جب یہ میرے قتل پر اس قادر ہو چکے تھے تو انہوں نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ چنانچہ اس نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ آپ مجھے چھوڑ کر الگ کیوں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے خدا کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، مگر جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا، اور میں نے سمجھا کہ اب اگر میں تم کو قتل کروں گا تو میرا قتل کرنا اپنے نفس کے لیے ہوگا، خدا کے لیے نہیں ہوگا۔ بس میں نے تمہیں چھوڑ دیا تاکہ میرا غصہ فروغ ہو جائے اور میرا تمہیں قتل کرنا اپنے نفس کے لیے نہ رہے۔ یہ کتنا عظیم شان کمال ہے کہ عین جنگ کے میدان میں انہوں نے ایک شدید دشمن کو محض اس لیے چھوڑ دیا تاکہ ان کا قتل کرنا اپنے نفس کے غصے کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کا حج کے موقع پر اعلان کیا۔ اس روایت اس طرح ہے، ابو جعفر محمد بن علی سے روایت ہے کہ جب سورہ برات، سورہ توبہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بطور امیر، اس وقت آپ حضرت ابوبکر کو بطور امیر حج بھجوا چکے تھے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ یہ صورت حضرت ابوبکر کی طرف بھیج دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل، تاکہ وہ وہاں پڑھیں، آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے کسی شخص کے سوا کوئی یہ فریضہ میری طرف سے ادا نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بلوایا اور انہوں نے فرمایا سورہ توبہ کے آغاز میں جو بیان ہوا ہے اس کو لے جاؤ، اور قربانی کے دن جب لوگ منا میں اکٹھے ہوں تو ان میں اعلان کر دو کہ جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا، اور اس سال کے بعد کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہ ہوگی، اور نہ ہی کسی کو ننگے بدن بیت اللہ کا طواف کی اجازت ہوگی، اور جس کسی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاہدہ کیا ہے اس کی مدت پوری کی جائے گی۔ حضرت علی بن ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اضباء پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ راستہ میں ہی حضرت ابوبکر سے جا ملے۔ جب حضرت ابوبکر نے حضرت علی کو راستے میں دیکھا تو کہا کہ آپ کو امیر مقرر کیا گیا ہے یا آپ میرے ماتحت ہوں گے؟ حضرت علی نے کہا کہ آپ کے ماتحت۔ پھر دونوں روانہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر نے لوگوں کی حج کے امور پر نگرانی کی، اور اس سال اہل عرب نے اپنی انہی جگہوں پر پڑاؤ کیا ہوا تھا جہاں وہ زمانہ جاہلیت میں پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ جب قربانی کا دن آیا تو حضرت علی کھڑے ہوئے اور لوگوں میں اس بات کا اعلان کیا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور کہا اے لوگو، جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، نہ ہی کسی کو ننگے بدن بیت اللہ کے طواف کی اجازت ہوگی، اور جس کسی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاہدہ کیا ہے اس کی مدت پوری کی جائے گی۔ اور لوگوں کو اس اعلان کے دن سے 4 ماہ تک کی مہلت دی تاکہ ہر قوم اپنے امن کی جگہوں یا اپنے علاقوں کی طرف لوٹ جائے۔ پھر نہ کسی مشرک کے لیے کوئی عہد یا معاہدہ ہوگا، اور نہ ذمہ داری سوائے اس عہد یا معاہدہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مدت تک ہو، یعنی جس کی مدت ابھی باقی ہے معاہدے کی، ان معاہدوں کے علاوہ کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوگا، تو اس کا مقررہ مدت تک پاس کیا جائے گا۔ پھر اس سال کے بعد نہ کسی مشرک نے حج کیا، اور نہ کسی نے ننگے بدن حج کیا۔ پھر وہ دونوں حضرت علی اور حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یہ روایت پہلے بھی ایک صحابی کے ذکر میں بیان ہو چکی ہے، لیکن یہاں حضرت علی کے حوالے سے بھی بیان کرتا ہوں جو اب میں پڑھنے لگا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع کی ہے جو رمضان 8 ہجری میں جنوری 630 عیسوی کا واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد بن اسود کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا تم چلے جاؤ، تم روضہ خاخ، یہ پہلے کا واقعہ ہے اسے فتح مکہ سے، عورت کا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے، تو فرمایا آپ نے کہ اب تم چلے جاؤ، تم روضہ خاخ ایک جگہ ہے وہاں پہنچو تو وہاں ایک شتر سوار عورت ہوگی اور اس کے پاس ایک خط ہے، تم وہ خط اس سے لے لو۔ ہم چل پڑے، ہمارے گھوڑے سر پر دوڑتے ہوئے ہمیں لے گئے۔ جب ہم روضہ خاخ میں پہنچے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک شتر سوار عورت موجود ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ خط نکالو، وہ کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا تمہیں خط نکالنا ہوگا ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے اور تلاشی لیں گے۔ اس پر اس نے وہ خط اپنے جوڑے سے نکالا اور ہم وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے اہل مکہ کے مشرکوں کے نام، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارادے کی ان کو اطلاع دے رہا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ کو بلایا اور پوچھا، حاطب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ میرے متعلق جلدی نہ فرمائیں، میں ایک ایسا آدمی تھا جو قریش میں آ کر مل گیا تھا، ان میں سے نہ تھا، اور دوسرے مہاجرین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کی مکے میں رشتہ داریاں تھیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے گھر بار اور مال و اسباب کو بچاتے رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ان مکے والوں پر کوئی احسان کر دوں، کیونکہ ان میں کوئی رشتہ داری تو میری تھی نہیں، شاید وہ اس احسان ہی کی وجہ سے میرا پاس کریں، اور میں نے کسی کفر یا ارتداد کی وجہ سے یہ نہیں کیا، نہ میں نے انکار کیا ہے، نہ مرتد ہوا ہوں، نہ میں نے اسلام کو چھوڑا ہے، نہ میں منافق ہوں۔ میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کبھی پسند نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچ بیان کیا، یعنی بات مان لی ان کی۔ اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں، صرف ایک کمزور صحابی نے مکے والوں کو خط لکھ دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر نکلے ہیں، مجھے معلوم نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں، لیکن میں قیاس کرتا ہوں کہ غالباً وہ مکے کی طرف آ رہے ہیں۔ میرے مکے میں بعض عزیز اور رشتہ دار ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ تم اس مشکل گھڑی میں ان کی مدد کرو گے اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنے دو گے۔ یہ خط ابھی مکے نہیں پہنچا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت حضرت علی کو بلایا اور فرمایا، تم فلاں جگہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں ایک عورت اونٹنی پر سوار تم کو ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا جو وہ مکے والوں کی طرف لے جا رہی ہے، تم وہ خط اس عورت سے لے لینا اور فوراً میرے پاس لے آنا۔ اور جب وہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا، دیکھنا وہ عورت ہے، اس پر سختی نہ کرنا، اصرار کرنا اور زور دینا کہ تمہارے پاس خط ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ نہ مانے اور منتیں سماجتیں بھی کام نہ آئیں تو پھر تم سختی بھی کر سکتے ہو، اور اگر اسے قتل کرنا پڑے تو قتل بھی کر سکتے ہو، لیکن خط نہیں جانے دینا۔ چنانچہ حضرت علی وہاں پہنچ گئے، عورت موجود تھی، وہ رونے لگ گئی اور قسمیں کھانے لگ گئی کہ کیا میں غدار ہوں، دھوکے باز ہوں، آخر کیا ہے، تم تلاشی لے لو۔ چنانچہ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، اس کی جیبیں ٹٹولیں، سامان دیکھا اور خط نہ ملا۔ صحابہ کہنے لگے، معلوم ہوتا ہے یہ خط اس کے پاس نہیں۔ حضرت علی کو جوش آ گیا، آپ نے کہا تم چپ رہو، اور بڑے جوش سے کہا کہ خدا کی قسم، رسول کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اس عورت سے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تیرے پاس خط ہے، اور خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ پھر آپ نے تلوار نکالی اور کہا، یا تو سیدھی طرح خط نکال کر دے دے، ورنہ یاد رکھ اگر تجھے ننگا کر کے بھی تلاشی لینی پڑی تو میں تجھے ننگا کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولا ہے اور تو جھوٹ بول رہی ہے۔ چنانچہ وہ ڈر گئی، اور جب اسے ننگا کرنے کی دھمکی دی گئی تو اس نے جھٹ اپنی مینڈیاں کھولیں، ان مینڈیوں میں اس نے خط رکھا ہوا تھا جو اس نے نکال کر دے دیا۔ پھر ایک جگہ اس واقعے کی تفصیل مسلم موعود اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے اپنے رشتہ داروں کو مکے پر مسلمانوں کے حملے کی خبر پوشیدہ طور پر پہنچانی چاہیے، تاکہ اس ہمدردی کے اظہار کی وجہ سے وہ اس کے رشتہ داروں سے نیک سلوک کریں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی۔ آپ نے حضرت علی اور چند ایک اور صحابہ کو بھیجا کہ فلاں جگہ ایک عورت ہے، اس سے جا کر کاغذ لے آؤ۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر اس عورت سے کاغذ مانگا تو اس نے انکار کر دیا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی لگی ہے۔ حضرت علی نے کہا، نہیں، آپ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، جب تک اس سے کاغذ نہ ملے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ انہوں نے اس عورت کو ڈانٹا تو اس نے وہ کاغذ نکال کر دے دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے تو حضرت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں کعبے کی چابی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے سقایا یعنی حج کے موقع پر پانی پلانے کی ڈیوٹی کے ساتھ حجابہ خانہ کعبہ کو کھولنے اور بند کرنے کی ڈیوٹی کی ذمہ داریاں سونپ دیں۔
آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ اسے بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، یہ تیری چابی ہے، آج کا دن نیکی اور وفا کا دن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ایسی چیز نہیں دوں گا جس سے تم لوگ مشقت اور تکلیف میں پڑو، بلکہ وہ دوں گا جس میں تم لوگوں کے لیے خیر و برکت ہوگی، اور میں تم کو وہ چیز نہیں دوں گا جس کی تم خود ذمہ داری لینا چاہو، خود مانگ کے لے رہے ہو تو نہیں۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے بالائی حصے میں پڑاؤ فرمایا تو بنی مخزوم میں سے ایک میرے دو سسرالی رشتہ دار بھاگ کر میرے پاس آ گئے۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ میرا بھائی علی میرے پاس آیا اور کہا خدا کی قسم میں ان دونوں کو قتل کر دوں گا۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے ان دونوں کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، پھر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے بالائی حصے میں آئی۔ میں نے آپ کو پانی کے ایک برتن میں سے غسل کرتے پایا جس میں گوندے ہوئے آٹے کے نشانات موجود تھے، اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ ایک کپڑے کے ساتھ آپ کے لیے پردہ کیے ہوئے تھیں۔ غسل کے بعد آپ نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، پھر چاشت کے وقت 8 رکعت نماز ادا کی، پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے ام ہانی خوش آمدید، تمہارا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے ان دونوں آدمیوں اور حضرت علی کے متعلق سارا معاملہ بتایا کہ اس طرح حضرت علی ان کو قتل کرنا چاہتے تھے اور میں ان کو چھپا کے آئی ہوں اپنے گھر میں۔ آپ نے فرمایا جن کو تم نے پناہ دی انہیں ہم نے پناہ دی، اور جن کو تو نے امان دی اس کو ہم نے بھی امان دی، بس وہ ان دونوں کو قتل نہ کرے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی وہ قتل نہیں کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حویرث بن نقید کے قتل کا حکم نامہ جاری فرمایا ہوا تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں ایذا پہنچاتا تھا اور آپ کی اذیت کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتا تھا اور حج کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے جب حضرت فاطمہ اور حضرت ام مکتوم کو مکے سے مدینہ بھجوانے کے لیے اونٹ پر بٹھایا تو حویرث نے اس اونٹ کو گرا دیا تھا۔ حضرت علی نے فتح مکہ کے موقع پر حویرث بن نقید کو قتل کیا تھا جبکہ وہ بھاگنے کے لیے نکل چکا تھا۔ غزوہ حنین جو شوال 8 ہجری میں ہوئی، روایت میں آتا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی کے پاس تھا۔ غزوہ حنین کے دوران جب گھمسان کی جنگ ہوئی اور کفار کے سخت حملے کی وجہ سے آپ کے گرد صرف چند صحابہ ہی رہ گئے تو ان چند صحابہ میں حضرت علی بھی شامل تھے۔ غزوہ حنین میں مشرکوں کی صفوں کے آگے سرخ اونٹ پر سوار ایک شخص تھا جس کے ہاتھ میں ایک سیاہ پرچم تھا۔ یہ پرچم ایک بہت لمبے نیزے کی میں باندھا گیا تھا۔ بنو حوازن کے لوگ اس شخص کے پیچھے تھے۔ اگر کوئی شخص اس کی زد میں آ جاتا تو وہ فوراً اس کے نیزہ مار دیتا، اور اگر وہ اس کے نیزے کی زد سے بچ جاتا تو وہ اپنے پیچھے والوں کے لیے نیزہ اٹھا کر اشارہ کرتا اور وہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے اور اس سرخ اونٹ والے کے پیچھے رہتے۔ یہ شخص اسی طرح حملے کرتا پھر رہا تھا کہ اچانک حضرت علی اور ایک انصاری شخص اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے قتل کرنے کے لیے بڑھے۔ حضرت علی نے اس کی پشت کی طرف سے آ کر اس کے اونٹ کے کولوں پر وار کیا، جس کے نتیجے میں اونٹ الٹے منہ گرا۔ اسی وقت اس انصاری شخص نے اس پر چھلانگ لگائی اور ایسا سخت وار کیا کہ اس کی ٹانگ آدھی پنڈلی سے کٹ گئی۔ اسی وقت مسلمانوں نے مشرکوں پر ایک سخت حملہ کر دیا۔ سریہ حضرت علی بطرف بنو طی کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو 150 افراد کے ہمراہ بنو طی کے بت فلس کو گرانے کے لیے روانہ فرمایا۔ بنو طی کا علاقہ مدینہ کے شمال مشرق میں واقع تھا۔ آپ نے اس سریہ کے لیے حضرت علی کو ایک کالے رنگ کا بڑا جھنڈا اور سفید رنگ کا چھوٹا پرچم عطا فرمایا۔ حضرت علی صبح کے وقت آل حاتم پر حملہ آور ہوئے اور ان کے بت فلس کو منہدم کر دیا
حضرت علی بنو طے سے بہت سارا مال غنیمت اور قیدی لے کر مدینہ واپس آئے۔ غزوہ تبوک جو 9 ہجری رجب میں ہوا، اس کے بارے میں روایت ہے کہ مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے اور حضرت علی کو مدینہ میں اپنا قائم مقرر فرمایا۔ حضرت علی نے کہا کہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم خوش نہیں ہوتے کہ تمہارا مقام مجھ سے وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا، مگر یہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت مسلم موعود اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنگ پر گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے قائم مقام بنا گئے۔ پیچھے صرف منافق ہی منافق رہ گئے۔ اس وجہ سے وہ گھبرا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ مجھے بھی لے چلیں، آپ نے تسلی دی اور فرمایا الا ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی، یعنی اے علی تمہیں مجھ سے ہارون اور موسیٰ کی نسبت حاصل ہے۔ ایک دن ہارون کی طرح تم بھی میرے خلیفہ ہوگے، لیکن باوجود اس نسبت کے تم نبی نہ ہوگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کو یمن کی طرف بھیجنے کے بارے میں آتا ہے کہ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن کی طرف بھیجوایا۔ اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ان کی طرف بھیجا کہ وہ ان کو اسلام کی طرف بلائیں، یعنی یمن والوں کی طرف، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس پر آپ نے حضرت علی کو بھیجا۔ حضرت علی نے اہل یمن کو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا۔ پھر پورے ہمدان نے ایک ہی دن میں اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی نے ان کے قبول اسلام کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا کہ ہمدان پر سلامتی ہو۔ ہمدان جو ہے یہ یمن میں مدینہ کی جنوب میں مشرق میں واقع، مدینہ سے تقریباً 1150 کلومیٹر دور واقع ایک شہر ہے۔ پھر اس کے بعد اہل یمن نے بھی اسلام قبول کر لیا اور حضرت علی نے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں اور میں نوجوان ہوں اور مجھے قضاء کا کوئی علم بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تیرے دل کو ضرور ہدایت دے گا اور تیری زبان کو ثبات بخشے گا، بس جب تیرے سامنے 2 جھگڑا کرنے والے بیٹھیں تو فیصلہ نہ کرنا یہاں تک کہ تو دوسرے سے بھی سن لے جیسا کہ تو نے پہلے سے سنا۔ ایسا کرنا اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تیرے لیے فیصلہ واضح ہو جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے فیصلہ کرنے میں کبھی کوئی شک پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عمر بن شاس اسلمی جو صلح حدیبیہ کے شاملین میں سے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ یمن کی طرف روانہ ہوا۔ سفر کے دوران انہوں نے میرے ساتھ سختی کی، یہاں تک کہ میں اپنے دل میں ان کے بارے میں کچھ محسوس کرنے لگا۔ بس جب میں یمن سے واپس آیا تو میں نے ان کے خلاف مسجد میں شکایت کی، یہاں تک کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ ایک دن مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب آپ کی نظر مجھ پر پڑی تو آپ نے مجھے غور سے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تیز نظر سے دیکھا، یہاں تک کہ جب میں بیٹھا تو آپ نے فرمایا اے عمر خدا کی قسم تو نے مجھے اذیت دی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آپ کو تکلیف پہنچاؤں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں،
جس نے علی کو اذیت دی تو اس نے مجھے اذیت دی۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے یہ۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، یہ پہلے جو میں نے پڑھی وہ روایت مسند کی ہے۔ اگلی روایت ایک یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ ایک موقع پر لوگوں نے حضرت علی کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں خطاب کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، تم علی کی شکایت نہ کرو، خدا کی قسم وہ اللہ کی ذات کے بارے میں بہت ڈرنے والا ہے، یا فرمایا وہ اللہ کے راستے میں بہت ڈرنے والا ہے، اس بات سے کہ اس کی شکایت کی جائے۔ یہ ذکر انشاءاللہ آئندہ بھی بیان ہوگا، ابھی چل رہا ہے۔ آج بھی میں دعا کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ گزشتہ جمعہ الجزائر کے بارے میں ذکر نہیں ہوا تھا، وہاں بھی احمدیوں پہ کافی سخت حالات ہیں، اور بعض اسیر کو اسیر بھی بنایا گیا ہے۔ ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی حالات میں آسانی پیدا کرے اور اسیروں کی جلد رہائی کے بھی سامان ہوں، اور وہاں کے سختی کے حالات ہیں حکومت کو بھی عقل دے کہ وہ انصاف سے کام لیتے ہوئے احمدیوں کے حق ادا کرنے والی ہو۔ اسی طرح پاکستان کے حالات بھی جو ہیں وہ سختی کی طرف ہیں۔ بعض انفرادی طور پر میں نے کہا تھا افسران ایسے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ۔ اگر ان مولویوں اور افسران کو عقل نہیں دینا چاہتا یا ان کی نقل نہیں آئے گی یا ان کا مقدر ہے یہی ہے کہ وہ اسی طرح کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے پکڑ میں آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جلد ان کی پکڑ کے سامان پیدا فرمائے اور احمدیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ نماز کے بعد میں جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ جو رشید احمد صاحب ابن محمد عبداللہ صاحب ربا کا ہے، یہ طاہر ندیم صاحب جو ہمارے عربی ڈیسک کے مربی ہیں، ان کے والد تھے۔ 28 اکتوبر کو 76 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے دادا حضرت عبدالغفور صاحب کے ذریعے سے آئی تھی، جنہوں نے اپنے خالہ زاد حضرت مولوی اللہ دتہ صاحب رضی اللہ عنہ کے ساتھ 1891 میں قادیان جا کر حضرت مسیح علیہ السلام کی دستی بیعت کی تھی۔ حضرت مولوی اللہ دتہ صاحب رضی اللہ عنہ پڑھے لکھے عالم تھے، اور آپ کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ دعوت سے پہلے بھی میل ملاقات تھی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت مولوی اللہ دتہ صاحب اپنے خالہ زاد حضرت عبدالغفور صاحب مرحوم کے جو دادا تھے ان کو ساتھ لے کر قادیان گئے، اور دونوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ بعد میں مولوی اللہ دتہ صاحب کی تبلیغ سے علی پور اور موضع حسن پور ملتان میں بہت سے لوگ احمدیت میں شامل ہوئے۔ ایک لمبا عرصہ تک مرحوم کو اپنی جماعت میں دلہ باورور میں جو جماعت تھی ان کی، اس میں سیکرٹری مال کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ مرحوم بڑے نیک، صالح، شریف النفس، مہمان نواز، ایک ہمدرد انسان تھے۔ رشتہ داروں اور اہل محلہ سے غریبوں کا سے تعلق رکھنے والے تھے، غریبوں کو خاموشی سے خیال رکھنے والے تھے۔ ان کے لوائقین میں ان کی اہلیہ ہیں صدیقہ بیگم صاحبہ، جو حضرت مسلم کے صحابی قادر بخش صاحب کی نواسی ہیں، اور مرحوم اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے اس کے علاوہ ان کے لوائقین میں، ان کے پسماندگان میں ان کے بچے ہیں۔ اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے، اور ایک بیٹے جیسا کہ میں نے کہا وقت زندگی ہیں، اور ہمارے یہاں مربی سلسلہ ہیں، اور عربی ڈیسک میں خدمات بجا لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله